مومنین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم دین کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ ان شیعہ عالم دین نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سفر روک دیا۔ وہاں پاس میں ہی ایک گاؤں تھا جو شیعوں کا نہیں تھا، جو مومنین کا نہیں تھا۔ وہ عالم دین اس گاؤں میں چلے گئے اور اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک شیعہ عالم دین ہوں اور میں مسافر ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ رات قریب ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ کیا میں یہاں پر ایک رات رک سکتا ہوں؟ ان گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، جی آپ یہاں پر ایک رات رک سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے، آپ یہاں پر کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کے اور ہمارے درمیان جھگڑا پیدا ہو۔ شیعہ عالم دین نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اب ایک شیعہ عالم دین نے عہد کر لیا تھا کہ میں یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کروں گا۔ اب رات کے وقت گاؤں کے لوگ شیعہ عالم دین کے پاس جمع ہونے لگے، جو کہ گاؤں کا حسب معمول طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا کہ جب بھی گاؤں میں کوئی مہمان آتا تو سارے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس مہمان کے پاس بیٹھ جاتے اور ان سے ان کا حال و احوال پوچھتے کہ آپ کا کیا حال ہے اور آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ جیسے شیعہ عالم دین کے پاس بیٹھ گئے تھے اور ان سے ان کا حال و احوال پوچھنے لگے کہ آپ کا کیا حال ہے اور آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ شیعہ عالم دین نے ان سب کے سوالات کے جواب دیے اور جب گاؤں والوں کو پتہ یہ چلا کہ یہ تو ایک شیعہ عالم دین ہے، حسب معمول شیعہ عالم دین سے اختلافی باتیں شروع کر دی۔ انہوں نے اختلافی باتیں کیوں شروع کی؟ اس لیے اختلافی باتیں شروع کی کیونکہ لوگوں نے تو عہد نہیں کیا ہوا تھا، لوگوں نے تو وعدہ نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے۔ صرف شیعہ عالم دین نے عہد کیا تھا کہ میں یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک اختلافی بات پوچھی جو میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کی زیادہ توجہ کی طالب ہوں، زیادہ غور فرمائیے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ ان شیعہ عالم دین کو تو اپنا عہد یاد تھا، انہوں کو تو اپنا وعدہ یاد تھا۔ وہ ایک مرتبہ خاموش ہوئے، انہوں نے تھوڑا سوچا اور جواب دیا کہ پہلے خلیفہ بہت زیادہ عقل مند تھے۔ لوگ ایک مرتبہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا، اچھا آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق یہ نظریہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا خیال ہے۔ شیعہ عالم دین نے پھر سے تھوڑا سوچا اور جواب دیا کہ دوسرے خلیفہ تو بہت زیادہ عقل مند تھے، وہ پہلے خلیفہ سے بھی زیادہ عقل مند تھے، حتیٰ کہ وہ رسول خدا سے بھی زیادہ عقل مند تھے۔ جسے لوگ ایک مرتبہ حیران ہو گئے، لوگ ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو گئے، لوگ ایک مرتبہ شاکڈ ہو گئے۔ جیسے ایک شعر ہے، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے۔ یا علی یا علی۔
لوگوں نے شیال میں دین سے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے، اصل ماجرا کیا ہے؟ کبھی تو آپ انہیں سرے سے نہیں مانتے، کبھی تو آپ انہیں شروعات سے نہیں مانتے، اور کبھی آپ انہیں اتنا عقل مند کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے بھی زیادہ عقل مند کہہ رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ تو ہمارا بھی نہیں ہے، یہ نظریہ تو ہمارا بھی نہیں ہے، ہمیں اس بات کی دلیل چاہیے۔ شیال میں دین نے کہا کہ آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیں، جو کامن سینس کا سوال ہے، جو ہر ذی شعور کو اپیل کرتا ہے، جو ہر سوچنے والے کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ سب بھی غور کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس کسی چیز کی ذمہ داری ہے اور اسے کہیں جانا پڑ جاتا ہے، اسے کہیں سفر کرنا پڑ جاتا ہے، اسے کہیں ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ جیسے ایک شخص ہے، وہ بھینسیں پالتا ہے یا بکریاں چراتا ہے، اگر مرغیاں ہی کیوں نہ پالی ہوں، حتیٰ کہ مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہی کیوں نہ پالے ہوں، اور اسے کہیں جانا پڑ جائے، کہیں سفر کرنا پڑ جائے، کہیں ٹریول کرنا پڑ جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی بھینسوں کو ایسے کھلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اپنی بکریوں کو ایسے کھلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اپنی مرغیوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اپنی مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے بند پنجرے میں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا، یا کسی کے حوالے کر کے جائے گا؟ لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اگر اس میں عقل ہوگی، اگر اسے اپنے جانوروں کی فکر ہوگی، تو وہ کسی کے حوالے ہی کر کے جائے گا، ورنہ تو وہ جانور مر جائیں گے۔ ان شیال میں دین نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ عقل مند کون ہوتا ہے، جو اپنی ذمہ داری کسی کو دے کر جائے، یا جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے؟ لوگوں نے کہا یہ تو ظاہری سی بات ہے، وہی عقل مند ہوگا جو اپنی ذمہ داری کسی کو دے کر جائے گا۔ شیال میں دین نے کہا کہ اب جب قانون یہ ہے، اب جب اصول یہ ہے کہ وہی عقل مند ہے جو اپنی ذمہ داری کسی کو دے کر جائے گا، اور وہ عقل مند نہیں ہے جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا، اب جب رسول خدا اس دنیا سے گئے، ہدایت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، شریعت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، دین کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، امت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ اب رسول خدا کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کہیں سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے، یا رسول خدا کو خدا اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو رسول کیا کریں گے؟ کیا شریعت کی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا دین کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا امت میں اپنا کوئی وارث نہیں بنا کر جائیں گے؟ امت میں کوئی اپنا جانشین نہیں بنا کر جائیں گے؟ یا شریعت کی ذمہ داری کسی کو دے کر جائیں گے، دین کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائیں گے، امت میں اپنا کوئی جانشین بنا کر جائیں گے، امت میں اپنا کوئی رہبر بنا کر جائیں گے؟ بتائیے نا، بولیے نا، جواب دیجئے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے، جیسے محفل کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اور یہ وہی سوال ہے کہ جس کا جواب حضرت اقبال نے دیا تھا، مکتبوں میں کہیں معذرت، یہ وہی سوال ہے جو حضرت اقبال نے کیا تھا، مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہیں، مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہیں، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہیں، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہیں، منزلیں رہنما دور بھی دشوار بھی ہیں، منزلیں رہنما دور بھی دشوار بھی ہیں، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ یا علی، یا علی۔
اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہیں، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہیں، منزلیں رہنما دور بھی دشوار بھی ہیں، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، بھڑکے خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن، بھڑکے خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ حیدر 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 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب کچھ لوگ تو متزلزل ہو گئے، کچھ لوگ تو کنفیوز ہو گئے، ان کا دماغ ہی اسٹرک ہو گیا کہ اب کیا جواب دیں۔ اگر ہاں کہیں تو پھر پھنستے ہیں، اگر نہ کہیں تو پھر پھنستے ہیں، اگر کہیں کہ رسول اپنی امت کسی کے حوالے کر کے نہیں گئے پھر پھنستے ہیں، کیونکہ اس طرح تو نعوذ باللہ رسول عقل مند ہی نہیں رہیں گے، اور اگر کہیں کہ رسول امت میں اپنا کوئی وارث بنا کر گئے تھے، ہدایت کی ذمہ داری کسی کو دے کر گئے تھے، امت کی ذمہ داری کسی کو دے کر گئے تھے، شریعت کی ذمہ داری کسی کو دے کر گئے تھے، تو پھر پھنستے ہیں، کیونکہ اس طرح تو مذہب حق ثابت ہو جاتا ہے، شیعہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں، علی ولی اللہ حق کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول رہبریت اور امامت امت کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ امام علی علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے تو مسلسل خاموشی سمجھی، لیکن شیعہ عالم دین نے اصرار کیا کہ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ یہ گفتگو آپ نے ہی شروع کی تھی اور مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ اب مولانا کے اصرار کرنے پر کچھ لوگوں نے بڑی جرأت کر کے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ رسول رہبریت اور امامت امت کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، امت میں اپنا کوئی جانشین نہیں بنا کر گئے تھے، ہدایت کی ذمہ داری کسی کو نہیں دے کر گئے تھے۔ اب شیعہ عالم دین نے فوراً سے ہی ایک اور سوال کر دیا کہ عقل مند کون ہوتا ہے، جو اپنی ذمہ داری کسی کو دے کر جائے یا جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ اب جو لوگ پہلے ہی بڑی مشکل سے بولے تھے ان کی بھی بولتی بند ہو گئی کہ اب کیا جواب دیں۔ بڑی مشکل سے چند ایک نے جواب دیا کہ جو بنا کر جائے وہ عقل مند ہے۔ شیعہ عالم دین نے کہا کہ پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، لوگوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ شیعہ عالم دین نے کہا کہ دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، لوگوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ شیعہ عالم دین نے کہا کہ اب رسول کسی کو سرپرست بنا کر نہیں گئے، پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے۔ تو اب عقل مند کون ہوتا ہے، اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے وہ عقل مند ہے، یا جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے وہ عقل مند ہے۔ اب جو لوگ خاموش تھے انہوں نے ایک مرتبہ اپنی خاموشی کو توڑا اور ان شیعہ عالم دین کے قدموں میں ایسے گرے جیسے جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گرے تھے، اور انہوں نے ولایت علی کا کلمہ ایسے پڑھا جیسے جادوگروں نے حضرت ہارون کا کلمہ پڑھا تھا، اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے،
اصل میں ہوا کیا تھا؟ کیوں تاریخی میں پردہ ڈالا گیا؟ شیعہ عالم دین نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا، کون جانشین رسول بنا تھا، کس کے لیے غدیر کا منبر سجایا تھا، کس کے لیے اعلان ولایت ہوا تھا۔ رسول جانشین بنا کر گئے تھے اور حجرے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں، بلکہ 1,24,000 افراد کے مجمع کے درمیان بنا کر گئے۔ اور کیسے بنا کر گئے؟ حضرت بلال سے کہا کہ آواز بلند کرو، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں اور جو پیچھے ہیں وہ ساتھ مل جائیں۔ یعنی پیغمبر بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ غدیر وہ مقام وحدت ہے کہ جس کے سائے میں امت جمع ہو سکتی ہے، غدیر وحدت کا مرکز ہے۔ حضرت بلال سے کہا تھا کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو۔ حضرت بلال نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی۔ حی علی خیر العمل یعنی سب سے بہترین عمل۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ حی علی خیر العمل کب کہا جاتا ہے؟ حی علی خیر العمل نماز کے وقت کہا جاتا ہے۔ اور رسول نے کب کہا تھا؟ ولایت علی کے موقع پر کہا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں 2 کام خیر العمل ہیں۔ پہلا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا خیر العمل ہے۔ دوسرا، ولایت علی کے سائے میں زندگی بسر کرنا خیر العمل ہے۔ علی کی امامت کے سائے میں زندگی بسر کرنا خیر العمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم۔ رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ آواز دو۔ حضرت بلال نے آواز دی، لوگ جمع ہو گئے، غدیر خم کے میدان میں آ گئے۔ پیغمبر نے اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنوایا، منبر بن گیا، اصحاب جمع ہو گئے اور پھر رسول نے فرمایا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلی، لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے مولا ہیں اور آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیا پیغمبر واقعہ میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے الستُ اولیٰ بکم من انفسکم کہ کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ نہیں، یہ تو قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں پر اولیٰ ہیں۔ تو نبی پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کیا تم مومن بھی ہو یا نہیں؟ تو سب مجمع نے کہا قالوا بلی، جی ہم مومن ہیں اور آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ پھر رسول نے بڑے مجمع سے مولا علی کو اوپر بلوایا اور شیر خدا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ان اللہ و مولاي وانا مولا المؤمنین فمن کنتم مولاه فهذا علی مولا۔ علی علی ہم سب کا لیبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی زہرا کا جوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی کعبے میں ولادت، علی علی مسجد میں جہادت، علی علی نعرہ حیدری یا علی۔ محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ ان اللہ مولاي وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین اور میں مؤمنین کا مولا ہوں۔ فمن کنتم مولاه فهذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یا علی یا علی یا علی
یا علی صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم. اب آپ کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، آپ کی اجازت سے بیان کرتی چلوں. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے، کعبہ گواہ ہے، دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. حیدر 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 حیدر. محمد وعلی محمد وجل